یہ صوبہ گزشتہ 40 سال سے بری طرح زخمی ہے ان آپریشن سے، اس جنگوں سے، خودکش دھماکے۔ اس کے بعد کون سی انویسٹمنٹ ادھر رہتی ہے؟ 21 آپریشن ہوئی، 21 آپریشن کا کوئی نتیجہ نکلا۔ ابھی 22واں آپریشن چل رہا ہے۔ عمران خان کی یہ کلیئر ڈائریکشن ہے، انسٹرکشن ہے کہ اس صوبے میں کسی قسم کا آپریشن نہیں ہوگا۔ یہ جلسہ عمران خان کی رہائی کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ہمارے انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل جتنی بھی قیدی جو ہے نا ہمارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے جیل میں ہیں، ان سب کی رہائی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ یہ صوبہ گزشتہ 40 سال سے بری طرح زخمی ہے ان آپریشن سے، اس جنگوں سے۔ افغانستان کی جنگ جب سے شروع ہوئی، جب رشیا آیا تو یہاں افغانستان کی جنگ کا آغاز ہو گیا، اور اس میں فرنٹ لائن یہ صوبہ، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہماری صوبے کی حالت ہوئی، یہاں جو ہماری معاشی طور پر بدحالی ہوئی، جو ہمارا اکانومی بہت بری طرح بیٹھ گئی، اور جو تھوڑا بہت ہماری اکانومی تھی جو سروائیو کر رہی تھی، اس کے تمام جو انویسٹر تھے وہ باہر چلے گئے۔ پھر وار آن ٹیرر کی وجہ سے اور بھی یہ خطہ زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، بم کی دھماکے، خودکش دھماکے۔ اس کے بعد کون سی انویسٹمنٹ ادھر رہتی ہے؟ یہاں بے روزگاری بڑھی، یہاں میں سیریس چیلنجز آئے، اور اس کی وجہ سے کلیشن کلچر بڑھا۔ میں اس موقع پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی جتنی بھی آپریشن ہوئی، اس خاص کر جو مرج ایریا اور خیبر پختونخوا میں 21 آپریشن ہوئی، 21 آپریشن کا کوئی نتیجہ نکلا۔ ابھی 22واں آپریشن چل رہا ہے۔ عمران خان کی یہ کلیئر ڈائریکشن ہے، انسٹرکشن ہے کہ اس صوبے میں کسی قسم کا آپریشن نہیں ہوگا۔ اس نے چیف منسٹر صاحب کو بھی وضاحت کی ہے اور ڈائریکشن دی ہے کہ اس صوبے میں اگر آپریشن کامیاب ہونا تھا تو 21 آپریشن کے بعد امن امان ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے عوام جو ہے نا اس وقت اس آپریشن سے اور بدامنی سے تنگ آ چکے ہیں۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جنید اکبر صاحب بات کریں گے۔ کل میٹنگ ہوئی ہے، ٹرمپ اور وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی اس پہ تھے۔ اس کی نیٹی گریٹی ابھی سامنے نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے، لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر افغانستان کے اوپر کوئی جنگ چھیڑنا چاہتے اور افغانستان کے اوپر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کو ایک نئی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، میں پاکستانی حکومت ہو، یہ پوری عوام کی طرف سے، اپنی صوبے کے عوام کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ سب سے پہلے ڈپلومیسی کریں کہ یہ جنگ نہ ہو، کسی صورت میں یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی یہ صورتحال ہوتی ہے تو پاکستانی حکومت کو اور پاکستانی عوام کسی صورت میں اس جنگ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا تو میرا ارادہ ہے، بلکہ اپنی مشورہ ابھی کر رہے ہیں کہ ہم تمام صوبے کی جو سول سوسائٹی ہے، میں آپ میڈیا لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تمام سیاسی پارٹیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے امن کے لیے اکٹھا ہونا ہے۔ ہم کسی صورت میں مزید خون بہانا نہیں چاہتے، ہمیں امن چاہیے، صرف اور صرف امن چاہیے۔ میں نے اس وقت بھی چیلنج کیا تھا مسلم لیگ نون کو، میں میاں نواز شریف کو باقاعدہ آفیشلی چیلنج کرتا ہوں، سیکرٹری جنرل بھی ہیں سب، کہ آئیں، اگر آپ کو اتنا زحم ہے کہ آپ بہت زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں اور آپ کی پارٹی جو ہے نا بہت آگے بڑھی ہے، تو آئیں ملک میں ری الیکشن کروائیں۔ ہمارے آپ کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اگر آپ 10 سیٹیں جیتے تو ہم اپنی ہار مان لیں گے۔ 10 سیٹیں اگر آپ جیتے پورے پاکستان میں، ہم اپنی ہار مان لیں گے۔